رزق حلال کیا ہے پہلی بات، اور ایک مومن کے لیے جو ہے نا کتنا ضروری ہے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ رزق کے معنی دی ہوئی چیز، ٹھیک، دی ہوئی چیز، دی ہوئی چیز، عطیہ۔ ٹھیک اس میں آپ کی جسم بھی، آپ کی عمر بھی، آپ کی صلاحیت بھی، آپ کی اولاد بھی، آپ کی غذا بھی، سب سب کچھ، شامل ہے۔ ٹھیک حلال کا مطلب جس کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درست قرار دیا ہو، جائز قرار دیا ہو، پاکیزہ قرار دیا ہو۔ حرام اس کی ضد ہے۔ سے بالکل مباح یعنی جس کی اجازت دی گئی ہو۔ تو رزق حلال سے عام طور پر ہمارا یہ مراد ہے کہ ہماری کمائی جو کسب کہلاتی ہے، جو میں جسمانی محنت سے، ذہنی طاقت سے، صلاحیتوں سے حاصل کروں، تو میرا وہ کام بھی جائز ہو، اس سے آنے والی آمدنی بھی جائز ہو، اس سے جو غذا لوں وہ بھی جائز ہو۔ ٹھیک، ایک شخص اتنی بات کو جان لے کہ قرآن کریم سے مسئلہ نکلتا ہے چار طرح: عبارت النص، دلالت النص، اقتضاء النص، اشارت النص۔ یہ جو عام لوگ اٹھ کے بات کر دیتے ہیں، ان کو یہ اصول نہیں معلوم۔ ہر چیز کے قاعدے قرینے ہوتے ہیں، گرامر ہوتی ہے، معنی ہوتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے قرآن میں واضح بیان، یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، کہ وہ پاک چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور ناپلید چیزوں کو حرام کرتے ہیں۔ تو اللہ اور اس کے رسول کا یہ اختیار ہے، کوئی خود سے اپنی طرف سے حلال اور حرام نہیں ٹھہرا سکتا۔ اس روشنی میں بات کرے گا، اصول متعین ہو گئے۔ تو انسان کو اپنی زندگی بہتر بنانے کے لیے، کیونکہ اگر آپ نے ایک لقمہ وہ لیا جو جائز نہیں، یا ایک کام وہ کیا جو جائز نہیں، اس کا اثر آپ کے بدن پر، آپ کے خون پر، آپ کے مزاج پر، آپ کی گفتگو پر، آپ کے لہجے پر اور آپ کے ماحول پر ہوتا ہے، اور آپ سے دوسروں کو جاتا ہے۔ لوگ اس کو بہت لائٹ لیتے ہیں، اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے۔ میرے منہ میں غلط لقمہ گیا ہے، میری تاثیر ختم ہو گئی، برکت چلی گئی، میری بات کا اثر چلا گیا۔ اب حلال بات ہوگی، میں اپنے منہ کو پاک رکھوں گا تو دعا بھی قبول ہوگی۔ صحیح حدیث ہے، ایک شخص ہے، حج کر رہا ہے، احرام باندھا ہوا ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، گرد پڑی ہوئی ہے، بظاہر دیکھا جائے تو پورا عبادت میں ہے، لیکن اس کی غذا، جس کا احرام پہنا ہے، وہ پیسہ جائز نہیں ہے۔ وہ پیسہ جو اس نے خرچ کیا ہے وہ درست نہیں، ٹکٹ لے کے گیا ہے، ویزا لے کے گیا ہے، ہوٹل کا کمرہ لیا ہے، وہ اس میں کوئی بھی اگر 1 روپیہ بھی غلط ملا ہوا ہے تو اس نے ساری برکت کو دور کر دیا۔ تو انسان کو بہت زیادہ اس معاملے میں احتیاط چاہیے کہ اس کی کمائی بھی، اس کی محنت بھی، اس کا کام بھی، اس کی دلچسپی بھی، اس کی انرجی بھی غلط استعمال نہ ہو، ورنہ یہ تمام چیزیں اثر کرتی ہیں، اور اس کے اثرات کہتے ہیں جی بچے کہنا نہیں مان رہے، لیجیے جی باس میری بات نہیں سن دعا رہا، قبول نہیں ہو رہی ہے۔ یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ تو یہ سب ہمارے اس رزق حلال نہ ہونے کی وجہ، کہ ہمارا اگر رزق حلال ہوگا، ہماری زبان پاک ہوگی، اس میں اثر ہوگا، اور ہمارا وہ کام، مثال کے طور پر ایک شخص بظاہر دیکھنے میں بڑا عمدہ لباس پہنا ہوا ہے، پاک صاف لباس ہے، گیٹ اپ بہت اچھا ہے، لیکن جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، گالی دیتا ہے، چغلی کرتا ہے، تو اب اس کی وجہ سے اس کے لباس کا اثر نہیں ہوگا۔ وہ بظاہر وقتی طور پر کسی نے دیکھا، کہہ دیا بہت اچھے کپڑے ہیں، لیکن یہ کہ اس شخص کی بات میں، اس کے کردار میں وزن اثر نہیں گا، رہے گا۔ بالکل اس تو طرح۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا سنتے نہیں ہیں، مانتے نہیں ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کی کمائی اور ان کی غذا حلال نہیں، ان کے کام حلال نہیں ہے۔ 10 روپے کی چیز لی، 9 روپے جائز ہے، 1 روپیہ غلط ملا ہوا ہے، اس 1 روپے کا اثر باقی چیزوں کو ضائع کر دے گا۔ تو
تو انسان کو چاہیے کہ رزق حلال، اس کو یہ فرضوں کے بعد فرض ہے، اللہ کے فرض ہے نا عبادت، تو یہ بھی فرض ہے، اس کے لیے یعنی فرض عبادت کے بھی ہے اس کا الفاظ پابند، آئے ہیں کہ بالکل یہ اسی طرح، فرض ہے، تو یہ بالکل ستھرا ہونا چاہیے۔ بالکل۔